آج اگر میں اور آپ جائزہ لیں اپنے معاشرے کا، ایک اوور ویو لینا چاہیں بینگ اے مسلم یا بینگ اے پاکستانی، تو ہمیں یہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی، ہمارے افراد کے اندر بھی اعتدال گویا ایک عنقا ہو چکا ہے، معدوم ہو چکا ہے، اس کا فقدان ہے۔ کسی بھی اعتبار سے اپنے آپ کا ہم جائزہ لیں تو کردار میں بھی ہم افراط اور تفریط کا شکار ہیں، عمل میں بھی افراط و تفریط، کمائی میں بھی افراط و تفریط، خرچ میں بھی افراط و تفریط، عمومی رویوں میں بھی افراط و تفریط، یعنی اعتدال وہ بالکل عنقا ہو گیا، معدوم ہو گیا، فقدان ہے۔ حتیٰ کہ مذہبی اور سیاسی پہلوؤں پر بھی ہم دیکھتے ہیں تو ہم اعتدال کو چھوڑ چکے ہیں، اور کیفیت اس کی مثال اگر ہم لینا چاہیں کہ اس وقت جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، جس طرح ہماری مورل ویلیوز کو اس نے دیمک کی طرح چاٹنا شروع کیا ہے، وہ کسی سے پنا نہیں ہے۔ ہم اس بات سے بالکل بے خبر ہو چکے ہیں، بس ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ جسے میں پسند کرتا ہوں یا جسے میں مانتا ہوں یا جس کا میں فالوور ہوں یا جس کا میں کارکن ہوں، بس وہی صحیح کہہ رہا ہے، اگر وہ غلط بھی کہے تو اسے صحیح کا رنگ دینا ہے، اور اگر میرا مخالف، میرا مخاصم وہ صحیح بھی کہہ رہا ہے تو اسے صحیح نہیں ماننا بلکہ اسے غلط قرار دینا ہے۔ اور پھر یہ بات یہاں ہوتی تو شاید اتنا نقصان نہ ہوتا، نقصان اور آگے بڑھ گیا کہ ہم اعتدال سے گرے، اور اعتدال سے گرتے ہوئے ہم نے اخلاقی رویوں کو بھی روند ڈالا، اخلاقی رویے روندے گئے، گالم گلوچ، الزام تراشی اور تمسخر اور مذاق اڑانا اور نہ جانے کیا کیا چھوٹے چھوٹے پہلوؤں کو ہم بھول گئے کہ ہمارا تشخص کیا ہے۔ ہم نے ساری اخلاقی روایات کو پامال کیا، اور نتیجہ اس وقت یہ ہے کہ ہم اس شخص کو زیادہ پسند کرتے ہیں کہ جو کسی کو ڈیگریڈ کرتا ہے، جو ہوٹنگ زیادہ کرتا ہے۔ ہمارا مزاج کیسا بنا دیا گیا ہے کہ ہم ان چیزوں کو انکریج کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں جہاں کوئی کویسچن مارک ہو۔ نیگٹیوٹی اس کو بڑی جلدی ہم قبول کر لیتے ہیں، اور پازیٹیوٹی، کسی کے اندر 100 خوبیاں ہوں ہمیں نظر نہیں آتی، اور ایک عیب ہو تو وہ ہمیں بہت بڑا دکھائی دیتا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں بننا چاہتے ہو تو انسان بنو، مکھی کیوں بنتے ہو؟ فرماتے اس وجہ سے کہ مکھی کی یہ مزاج ہے کہ وہ گن تلاش کر کے اس پہ بیٹھتی ہے، اور انسان کا مزاج ہے وہ خوبیاں تلاش کرتا ہے۔ اور اگلا المیہ یہ ہے کہ ہماری تربیت اس وقت علماء کے ہاتھ میں نہیں رہی۔ یہ جو ہماری ویسٹرن انٹلیکچوئل اگریشن ہے، یہ اتنا بڑھ گیا ہوا ہے کہ ہمیں مذہبی طبقے سے ویسے ہی دور کر دیا گیا ہے۔ ایک تو ویسے اسپیس آ گئی، گیپ آ گیا، کمیونیکیشن گیپ پیدا ہو گیا۔ دوسرا، ہم نے مذہبی طبقے میں انہوں نے ایسے لوگ انٹروڈیوس کروا دیے کہ جنہوں نے کردار کو مسخ کر کے رکھ دیا، اور ہمارے ذہن میں مذہبی طبقہ بحیثیت ماڈل موجود ہی نہیں رہا۔ اور اس سے بڑا المیہ کہ میڈیا کو اپنی مرضی کی پرسیپشن کریٹ کرنے کا اختیار دے دیا گیا، اور وہ کیا کرتا ہے، وہ اسی چیز کو oblige کرتا ہے، اسی کو انکریج کرتا ہے کہ جہاں لوگ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور اجتماعی طور پر ہمارا رویہ بھی یہی ہو گیا کہ ہم مرغ ہو کر یا مچھلی ہو کر ایک دوسرے کی جنسوں کو کھانے پر تلے ہوئے ہیں۔ بچیں گے تبھی کہ جب ان ساری چیزوں کے بارے میں اویئرنیس بھی ہو، اور اپنی غلطی کو تسلیم بھی کیا جائے، اور باب نبوت سے جڑنے کی کوشش بھی کی جائے۔ اور یہ جو باب نبوت سے جوڑنے والے لوگ ہیں وہ اہل اللہ ہیں، انہی کو غوث اعظم کہتے ہیں، انہی کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہتے ہیں، انہی کو حضرت داتا علی حجویری کہتے ہیں۔ یہی کام کرتے ہیں، ان کا اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ بس ان کا بنیادی فوکس اس بات پہ ہوتا ہے کہ ان کے قرب میں آ کے بندہ رب کا قرب پا جائے، اور ان کے قرب میں آ کے وہ نبوی سانچے میں ڈل جائے۔ اس وجہ سے وہ خود بھی نبوی سانچے میں کامل طور پر یوں ڈلے ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھنے کے بعد ایک شخص یہ کہتا ہے اگر رسول اللہ کے سچے امتی کی یہ شان ہے تو رسول اللہ کی شان کیا ہوگی۔ اس حوالے سے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں جو شریعت، جو دین عطا فرمایا، اس دین کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ یہ دین فطرت ہے، ہماری فطرت کے بالکل عین موافق ہے۔ اس کے اندر نہ افراط ہے، نہ تفریط ہے، نہ کوئی مشقت ہے، بلکہ یسر ہی یسر ہے، آسانی آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل دین فطرت بنایا ہے۔ اور پھر اس سے کمال بات یہ کہ یہ نہ صرف دین فطرت ہے بلکہ دین اعتدال ہے۔ اس میں عقائد، کانسیپٹس، فیتھ بڑے بیلنس ہے۔ اس میں اگر آپ عبادات میں آ جائیں تو اعتدال ہے،
یہ رہبانیت کا درس نہیں دیتا سارا کچھ چھوڑ دو اور ایک ہی کام کرو، اور یہ بھی درس نہیں دیتا کہ صرف یہی ایک کام کرو کہ سر سجدے میں رکھ لو۔ وہ اعتدال کے ساتھ چلتا ہے۔ اس میں اگر معاشرت کی بات ہو، اس میں سوشل لائف کی بات ہو تو بڑا بیلنس ہے، پیرلل چلتا ہے، اور اگر اس میں معاش کی بات ہو تو وہاں بھی اعتدال ہے۔ بالکل بیلنس انداز میں ہمارا دین ہمیں تعلیمات فراہم کرتا ہے، اور اس دین کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اس دین کا بہترین ماڈل سب سے پہلے خود رسول اللہ نے اپنی ذات کو پیش فرمایا ہے۔